بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 7، مذہب میں نئی ایجاد کرنے والے۔ جو لوگ دین میں بدعت ایجاد کرتے ہیں اور لوگوں کو دین سے منحرف کرنا چاہتے ہیں، ان کی پہچان نہ صرف یہ کہ غیبت نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان کا شرعی فریضہ بھی ہے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے اس کام کو روکیں اور دین میں بدعتیں پیدا نہ ہونے دیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جب بھی اہل بدعت کو دیکھو ان سے بیزاری اختیار کرو، انہیں برا کہو اور ان کے سلسلے میں جو بھی جانتے ہو لوگوں سے بیان کرو۔ نمبر 8، کھلے عام گناہ کرنے والا۔ روایات کے مطابق لوگوں کے ایک اور گروہ کی غیبت جائز ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں اور انہیں اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی کہ لوگ ان کی حرکت سے آگاہ ہوں گے یا نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان افراد کے سلسلے میں فرماتے ہیں: ثلاثۃ لا غیبۃ لہم، صاحب الہوی والفاسق المولن بفسقہ والامام الجائر۔ 3 لوگوں میں غیبت جائز ہے: خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے، وہ لوگ جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں، اور ظالم حاکم۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا جہر الفاسق بفسقہ فلا حرمۃ لہ ولا غیبۃ۔ کھلے عام گناہ کرنے والے کا کوئی احترام نہیں ہے اور اس کی غیبت جائز ہے۔ نمبر 5، غیبت سننا۔ غیبت کرنا جتنی بری چیز اور گناہ ہے اور جس طرح غیبت کرنے والا خداوند عالم کے قہر و غضب کا مستحق ہوتا ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں: السامع للغیبۃ احد المغتابین۔ غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: الغیبۃ کفر والمستمع لہا والراضی بہا مشرک۔ غیبت کفر ہے اور سننے والا اور اس پر راضی رہنے والا مشرک ہے۔ بعض روایات میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر تمہارے سامنے کسی مومن کی غیبت ہو رہی ہے اور تم اس کا جواب دے سکتے ہو تو ضروری ہے کہ اس مومن کا دفاع کرو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں: من رد عن اخیہ غیبت سمعہا فی مجلس رد اللہ عنہ الف باب من شر فی الدنیا والآخرہ۔ جو اپنے مومن بھائی کی کسی جگہ غیبت سن کر اس کا دفاع کرے تو خداوند عالم 1000 قسم کی برائی دنیا اور آخرت میں اس سے دور کرے گا۔ واضح رہے کہ اگر دفاع نہیں کر سکتا اور اس غیبت کا جواب نہیں دے سکتا تو اس جگہ سے اٹھ کر چلا جائے تاکہ اس کا شریک نہ کہا جائے۔ خلاصہ: غیبت کی بنیادی اسباب مندرجہ ذیل ہیں: سکون قلب، فخر و مباحات، مسخرہ بازی، دوسروں کی نقل، پیش بندی، اظہار تعجب اور اظہار ترحم۔ غیبت بعض مواقع جیسے انصاف طلبی، مشورہ، خبردار کرنا، برائیوں کا سدباب کرنا وغیرہ میں نہ صرف یہ کہ حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے اور اس کی ذمہ داری مومن کی گردن پر نہیں ہوگی۔ ان مواقع کو غیبت کے مستثنیات کہا جاتا ہے۔ غیبت کا سننا بھی غیبت کرنے ہی کی طرح حرام ہے۔ سوالات: غیبت کے اسباب میں سے کسی 2 کی وضاحت کیجیے۔ نمبر 2، انصاف طلبی کے مواقع پر غیبت کیوں جائز ہے؟ نمبر 3، اہل بدعت کی پہچان غیبت سے کیوں مستثنیٰ ہے؟
26واں سبق، تہمت و بدگمانی۔ سماجی زندگی کی بری صفات میں سے ایک تہمت بھی ہے۔ ہم نے غیبت کے درس میں یہ پڑھا کہ لوگوں کے پوشیدہ عیوب و نقائص کو ان کی عدم موجودگی میں بیان کرنا غیبت ہے، اور کسی کی طرف ان عیوب و نقائص کی نسبت دینا جو اس میں نہ پائے جاتے ہوں تہمت کہلاتا ہے۔ غیبت اور تہمت کے اس فرق سے واضح ہو گیا کہ تہمت اور بہتان غیبت سے زیادہ بڑا گناہ ہے، جسے ہم غیبت کے سلسلے میں موجودہ آیات و روایات سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ يَعْرِفْ فَقَدِ احتمل بہتانا و اسما مبینا۔ اور جو شخص غلطی یا گناہ کر کے دوسرے بے گناہ کے سر پر ڈال دیتا ہے وہ بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں، جو کسی مومن یا مومنہ پر تہمت لگاتا ہے یا اس کی طرف ایسی بات کی نسبت دیتا ہے جو اس میں نہیں ہے تو خداوند عالم اسے روز قیامت آگ کے اس ٹیلے کے اوپر روک دے گا تاکہ وہ اپنے کہے کا جواب دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا انہ مل مومن اخاہ اینما سل ایمان من قلبہ کما ینمس ملح فی الماء۔ جب کوئی اپنے مومن بھائی پر تہمت لگاتا ہے تو اس کے دل سے ایمان اس طرح ضائع و برباد ہو جاتا ہے جس طرح نمک پانی میں ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ کسی انسان پر 3 طرح سے تہمت لگائی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، کسی کی طرف ایسے عیب کی یقینی طور پر نسبت دینا جو اس میں نہیں ہے، صرف یہ سمجھ کر کہ یہ عیب اس میں ہوگا۔ نمبر 2، یہ جانتے ہوئے کہ اس شخص میں یہ عیب نہیں ہے پھر بھی اس کی طرف دشمنی کی وجہ سے اس عیب کی نسبت دینا۔ نمبر 3، اپنے کو بچانے کے لیے اپنے عیب اور گناہ کو دوسروں کی طرف منسوب کر دینا۔ تہمت کی اس تقسیم سے معلوم ہوتا ہے کہ تہمت کی تمام قسمیں اگرچہ تہمت شمار ہوتی ہیں اور سب کے سب گناہ بھی ہیں، لیکن سب کی برائی ایک جیسی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ دوسروں پر تہمت لگانے سے ہر حال میں بچنا چاہیے تاکہ لوگوں کی شخصیت اور ان کا احترام باقی رہے اور ہر شخص اپنی شخصیت کو محفوظ سمجھے اور معاشرے میں ایک دوسرے کے تئیں مثبت رویہ اپنا سکے۔ اگر سماج کے سارے لوگ ایک دوسرے کی اہانت اور بے حرمتی کرنے لگے تو ہر انسان صرف اس فکر میں رہے گا کہ تہمت و غیبت کا دفاع کس طرح کرے یا اپنا انتقام کس طرح لے، اور پھر معاشرے میں کس قسم کا انفرادی یا اجتماعی کمال یا اچھا اخلاق باقی نہ رہ جائے گا۔ لوگوں سے میل جول رکھنے میں تہمت سے پرہیز کرنے کے علاوہ سماج کے تمام افراد کا ایک فریضہ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ تہمت کی جگہوں سے بھی پرہیز کریں۔ جس طرح کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی پر تہمت لگائے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ خود کو تہمت کی جگہوں سے بچائے، یعنی ایسا کام نہ کرے جو دوسروں کی بدظنی اور شک کا باعث ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں، اول الناس بالتہمت فی جلس اہل التہمت۔ سب سے زیادہ تہمت کا مستحق وہ شخص ہے جو اہل تہمت کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، من واقف موقف التہمت فلا یلومن الا نفسہ۔ جو تہمت کی جگہ قیام کرے اور اپنے نفس کے علاوہ کسی اور کی مذمت نہ کرے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ
یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔